ضعیف حدیث کی قسمیں کیا ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے یہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کون سی حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اگر سند میں ایسا ہو کہ ایک راوی کسی اور راوی سے روایت بیان کرے لیکن ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہو تو ایسی سند منقطع کہلاتی ہے، ایسی سند منقطع ہے۔ تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سند کا جڑا ہونا ضروری ہے۔ اس میں کئی اعتبار سے سند میں انقطاع ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، مان لیجئے دیکھیے یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شروع ہوئی، صحابی، تابعی، مان لیجئے پھر تبع تابعی، اس کے بعد راوی 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 اور محدث۔ تو اس طرح سے مان لیجئے ایک روایت ہے۔ اب اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انقطاع ہے، دو لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، تو سند جڑی ہوئی ہے نہیں۔ اب انقطاع کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے الگ الگ نام روایتوں کے دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، محدث اپنے اوپر سے 1 2 3 یا کچھ راوی چاہے ایک چھوڑ دے اور اوپر کی حدیث بیان کرے، مثلا یوں کہے، یہ محدث کہے فلاں تبع تابعی نے کہا، انہوں نے تابعی سے روایت کی، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹلی یہاں سے بیان کرے۔ ظاہر بات ہے ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، تو اپنے اوپر کی مستقل سند پوری کی پوری چھوڑ کے ڈائریکٹلی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے یا صحابی کے بعد سے یا تابعی کے بعد سے، یعنی اپنے اوپر سے کچھ حصہ چھوڑ کے آگے سے یا ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہے، تو ایسی روایت کو معلق کہتے ہیں۔ یہ روایت کیا ہے؟ معلق، جو اوپر سے لٹکی ہوئی ہے، نیچے جڑا ہوا نہیں معاملہ۔ تو ایسی روایت معلق ہوتی ہے، یہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں صحیح بخاری وغیرہ میں ہو تو چونکہ وہ صحیح ہے، اس کو امام البخاری نے صحیح قرار دیا ہے، محدثین نے بھی اس کو جانچا اور صحیح قرار دیا ہے، لہذا بخاری کی اگر جزم کے ساتھ روایت ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اس طرح سے آپ کا قول و عمل جزم کے ساتھ بیان کیا ہو تو بخاری کی معلق بھی، اس کو تعلیقات کہتے ہیں، یہ معتبر ہوتی ہیں، ورنہ وہ معتبر نہیں ہوگی۔ تو بلا سند حدیث ہے، معتبر نہیں ہوگی، تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی یہ انقطاع ایسا ہوتا ہے کہ محدث پوری بات تو بیان کرتا ہے لیکن تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ذکر کرتے ہیں، تو تابعی ڈائریکٹلی ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں صحابی کوئی حذف ہے، تو محدث اگر ایسی روایت بیان کرے کہ سند اوپر تک تو گئی لیکن تابعی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ذکر کیا، تو ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل۔ اس میں ضروری نہیں کہ تابعی صحابی سے ہی روایت کرے، کئی روایت ایسی ہوتی ہیں کہ تابعی سے روایت کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تابعی جب نبی سے روایت کر رہے ہیں بیچ میں صحابی ہوں گے، صحابی تو معتبری ہوتے ہیں، تو چھوڑ دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، تابعی سے بھی روایت کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں اب صحابی کے علاوہ جو لوگ تھے تابعین ان سے بھی روایت لیتے تھے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے ہم کو معلوم نہیں، لہٰذا اس کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت معتبر نہیں، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کہیں سے راوی یا محدث روایت بیان کرے اور یہ راوی اس سے روایت نقل کر رہا ہے، حالانکہ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی تھا جس کا تذکرہ نہیں ہے،
لیکن ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں نے ایک دوسرے سے حدیث کی بات کی ہو۔ لہٰذا اس روایت کو اگر ایک راوی اس میں حذف ہے، غائب ہے، تو ایسی روایت کو منقطع کہتے ہیں۔ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مذکور نہیں ہے، غائب ہے، حذف ہے۔ لیکن اگر دو راوی لگاتار حذف کر کے، یہ راوی یا کوئی بھی راوی دو راویوں کو حذف کر کے اگر روایت نقل کرتا ہے، لگاتار دو جو متصل ہوں، ایسا نہیں کہ یہاں سے غائب یہاں سے غائب، نہیں، لگاتار دو راوی اس میں غائب ہوں، تو ایسی روایت کو معضل کہتے ہیں۔ معضل، تو یہ روایت منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ لگاتار دو راوی اس میں حذف ہیں، تو بیچ میں سے کہیں سے بھی دو راوی اگر لگاتار حذف ہیں وہ ہو گئی معضل۔ اگر ایک راوی حذف ہے تو منقطع، اگر صحابی حذف ہیں تو یعنی تابعی سے اوپر اگر حذف ہے تو مرسل، اور اگر محدث سے اوپر کچھ حذف ہے تو معلق۔ معلق تو یہ ضعیف روایت ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ ہے تدلیس کا۔ ایک روایت جس کو مدلس کہتے ہیں یہ بھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا تدلیس کیا ہے۔ اختصاراً یہ کہ ایک راوی اپنے سے اوپر جو بھی اس کا استاذ ہے اس سے اس نے حدیث سنی ہے، اور کئی لوگ ہیں دوسرے بھی جن سے حدیث سنی ہے، اگر وہ اپنے استاد سے یا ایسے راوی سے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا اس نے کوئی اور حدیث اس سے سنی ہے، تو ظاہر بات ان کی ملاقات ہوئی، اس کے نام سے ایسی حدیث بیان کرے جو اس سے نہیں سنی، تو ایسی روایت مدلس کہلاتی ہے۔ ایسا راوی اگر اس کی عادت ہو تو وہ مدلس کہلاتا ہے۔ جس سے ملا ہے لیکن حدیث نہیں سنی، ایسے راوی سے وہ ایسی روایت بیان کرے ایسے الفاظ میں کہ جس سے ایسا لگتا ہو سنا یا نہیں پکا نہیں ہے، اور عن سے روایت کرے، فلاں نے کہا، فلاں سے روایت آئی ہے، جس میں صراحت نہ ہو کہ اس نے سنا یا نہیں سنا اس سے، تو ایسا راوی اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو مدلس کہتے ہیں۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے مستقل وقت چاہیے، لیکن ابھی اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اتنا موٹا موٹا سمجھ لیجئے، کبھی انشاءاللہ اسی ایک درس کو ہی مستقل ہم لوگ عنوان بنا کے گفتگو کریں گے۔ ایسا راوی جس سے ملاقات ثابت ہے لیکن روایت نہیں کی ہے، ایسے الفاظ میں روایت کرے کہ جو اس نے یعنی ایسی روایت بیان کرے جو نہیں سنی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلس۔ وہ راوی کیا ہوتا ہے؟ مدلس۔ مدلس روایت، مدلس راوی۔ اور اس میں اور ایک روایت ہوتی ہے جس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ مرسل خفی میں اور مدلس میں فرق ہوتا ہے۔ مرسل خفی کس کو کہتے ہیں؟ تدلیس کی بھی قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد، اس میں تدلیس التسویہ ہے، اس میں تدلیس الشیوخ، اس میں تدلیس عطف، اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ تدلیس کا اتنا موٹا موٹا یاد رکھیے، ملا ہے روایت نہیں سنی ہے لیکن اس کے نام سے روایت بیان کر رہا ہے اور راوی اس میں حذف کر رہا ہے جس سے واقعی سنا ہے۔ مرسل خفی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے راوی سے جس سے ملاقات ہی نہیں ہے، کوئی روایت نقل کرے، ظاہر بات ہے اس سے پہلے کوئی راوی ہے جس سے اس نے سنا ہے، لیکن اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کے کسی اور راوی کا نام لے رہا ہے جو اس سے اوپر آتا ہے۔ تو ایسی روایت اگر ہوتی ہے جو بیچ میں، وہ منقطع ہی کی ایک قسم ہے لیکن وہ اس کا معاصر ہے، اس کا ہم زمانہ ہے، تو یہاں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ اس زمانے کا ہے، ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا ہے نہیں بھی سنا ہو، لیکن جو باریکی سے اس کے حالات کو جانتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے زمانے کا ہے لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت اس نے ڈائریکٹلی سنا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی۔ تو وہ بھی منقطع ہی کی ایک قسم ہے۔ تو لہذا یہ ساری روایتیں کیوں ضعیف ہو رہی ہیں؟ سند میں
کوئی نہ کوئی راوی غائب ہے، معلق میں نیچے سے محدث کے اوپر سے غائب ہیں، مرسل میں صحابی تابعی کے اوپر سے غائب راوی، اور اسی طرح سے منقطع میں کہیں ایک راوی نہیں، معدل میں لگاتار دو نہیں، مدلس میں ایسے راوی سے جس سے سنا ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، جو نہیں سنا ہے وہ کہیں نہ کہیں معلوم پڑتا ہے، دوسرے محدثین بتاتے ہیں کہ اس نے یہ روایت اس سے نہیں سنا ہے، کسی اور سے سنا ہے۔ اور مرسل خفی کہ جس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس زمانے کا ہے اور اس سے وہ عن سے روایت کرے، ایسا لگے کہ شاید سنا ہو لیکن محدثین کو معلوم ہو جو اس کے حالات جانتے ہیں کہ نہیں سنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی۔ اور ایسی روایت مدلس اس کو معنعن یا مؤنن بھی کہتے ہیں، یہ مدلس ہے، اس کو ان سے کی بھی روایت، ان سے کی ان قال ان سے اگر مدلس روایت کرتا ہے تو معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اگر مدلس کہتا ہے سمعت میں نے سنا ان سے حدیث، اخبرنی انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، حدثنی اس نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو اب مجھ سے حدیث بیان کی سے کیا ثابت ہوا؟ ملاقات ہوئی۔ جب تک کہ مدلس کی ملاقات کا ثبوت نہیں ملتا ہے، خود سننے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ روایت نہیں مانی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلس معنعن یا مؤنن۔ بہرحال اور ایسی روایت جس میں ایسا لگتا ہو کہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے، کنفرم نہیں ہے، کسی کو لگتا ہے سنا ہوگا، کسی کو لگتا ہے سنا نہیں ہے، تو عام طور سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید سنا ہو لیکن اس میں ایسی غلطی ہو، باریکی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں سنا ہے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ انہی روایتوں کو کیا کہیں گے؟ معلل، یا بعض اس کو معلول بھی کہتے ہیں۔ معلل کس کو کہتے ہیں؟ ایسی روایت جس میں چھپی ہوئی کمزوری ہو، کیونکہ اس میں کھل کے سامنے نہیں آ رہا نہیں سنا، کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے نہیں سنا اس نے، لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سنا ہوگا، لیکن کوئی واقعی جانکار ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک محدث ایک راوی ہوتا ہے، اس نے فلاں علاقے میں فلاں سے سنی ہوتی ہے، فلاں سے نہیں سنی ہوتی ہے، تو اس کے سفر کی وجہ سے اس علاقے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنا ہوگا، وہاں پہ جب گئے تھے اس علاقے میں تو ان سے سنا، تو ان سے کیوں نہیں سنا؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ 2 دن ہی ٹھہرے تھے اور اسی سے ملاقات ہوئی اور وہ سفر میں تھا، یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ اس سے نہیں سنی ہے۔ یا فلاں کی وفات کے وقت پہنچے 3 حدیثیں سنی تھیں اور 10 حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ کسی اور سے سنی ہے جو ان کے شاگردوں سے ہے، 3 ہی روایتیں سنی ہیں، تو 10 روایتوں میں سے 7 نہیں سنی ہیں۔ یہ باریکی کے ساتھ میں ڈیٹیل جس کے پاس ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی روایت جس میں غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، راویوں کے سلسلے میں اور اس کے اتصال کے سلسلے میں، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ ایسی روایت کیا ہے؟ معلل ہے، یعنی وہ علیل ہے، یعنی بیمار ہے، دکھنے میں ہاتھ پاؤں سر اتنا ہی ہے لیکن اندر سے کچھ بیماری ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیمار۔ تو وہ دکھائی دینے میں تو صحیح دکھائی دے رہی ہے لیکن اندر اس کے عیب ہے، اس کو کہتے ہیں معلل۔ تو یہ سند کے انقطاع کی وجہ سے روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کسی اور وجہ سے کیسے ضعیف ہوتی ہے۔ راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، اگر راوی ایسا کسی سند میں ہو جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہو، جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، یا ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ متروک۔ ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ متروک، کہ ایسا راوی جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ کوئی روایت بیان کرتا ہے اور دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ اور اگر ایسا راوی ہے جس نے حدیث میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ موضوع، تو ایسا راوی جو حدیث میں جھوٹ بولنے کے لیے معروف ہو یا اس کا ثبوت اس سے ہو، اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ کبھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہی حدیث اس نے گھڑی ہے، کبھی وہ اکیلا اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں، وہ آدمی جو حدیث گھڑنے والا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے سچ بولا ہو، نہیں، وہ حدیث گھڑنے والا ہے اور اکیلا بیان کر رہا ہے، دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے، تو وہ حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اس کو مختلق بھی کہتے ہیں، مختلق۔ گھڑی ہوئی، اختلق،
خلق سے ہے وہ، تو ایسی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے، تو راوی کے جھوٹ کی وجہ سے بھی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر ایک راوی کوئی حدیث بیان کرے اور اس کے ساتھ اور ثقہ راوی بھی ہوں جو حدیث بیان کریں، اگر یہ ان سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے تو ایسے راوی کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے، ایسے راوی کا وہ ایکسٹرا پارٹ جو وہ زیادہ بیان کر رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک، اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق زیادہ ثقہ یا کئی اور راوی جو معتبر ہیں وہ ایک بات بیان کر رہے ہیں اور یہ ایک بات بیان کر رہا ہے جو ان سے ٹکراتی ہے، تو ایسا ایک راوی ہے اور دوسرے اتنے سارے معتبر ہیں، تو ان سب کو یا تو غلط قرار دیا جائے یا اس اکیلے کو غلط قرار دیا جائے۔ کس بنیاد پر کس کو مانیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ زیادہ کی بات مانی جائے گی۔ ایسی صورت میں بنیادی اصول یہ ہے، الا یہ کہ ثابت ہو کہ نہیں ان سب نے غلطی کی، اس نے نہیں کی، یہ بھول گیا، یہ نہیں بھولا، یہ بھول گئے، زیادہ چانسز کس کے بھولنے کے ہیں؟ ایک کے یا زیادہ کے؟ جبکہ سب معتبر ہیں اور اس سے زیادہ معتبر ہیں، تو ان کو غلط اور یہ اکیلا صحیح کیوں بولیں گے؟ ایسا کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اس کی غلطی کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز آپ نے ادا کی اور 2 ہی رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا اور جا کے آپ کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یا تو آپ بھولے ہیں یا تو نماز کم ہوئی۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ پھر آپ نے صحابہ کو دیکھا، کہا یہ کیا کہتا ہے ذوالیدین؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، آپ آئے اور آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعتیں اور زیادہ پڑھی اور سجدہ سہو کیا، یعنی آپ بھول گئے۔ تو اتنے سارے راوی ہیں ایک طرف اور ایک دم معتبر راوی ہے، تو آپ نے کس کی بات تسلیم کی؟ ان سب کی۔ آپ نے نہیں، آپ نے شروع میں اگرچہ کہہ دیا تھا کہ میں نہ بھولا ہوں اور نہ میں نے غلطی کی، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میں بھولا ہوں، اور آپ نے ان صحابہ کی بات کو جو سارے کے سارے مسجد میں تھے آپ نے قبول کیا۔ اسی اصول کو علماء نے بھی لیا ہے کہ اگر ایک ثقہ راوی ہے، ایک وہ معتبر ہیں لیکن بہت سارے دوسرے محدثین ہیں، بہت سارے ثقہ راوی ہیں، اس ایک ہی کیس میں وہ الگ بول رہے ہیں یہ الگ بول رہا ہے، تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ ان کی زیادہ لوگوں کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی ہے ثقہ اور دوسرا ایک راوی ہے یہ زیادہ ثقہ ہے، اس سے زیادہ پاورفل راوی ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کس کی بات لی جائے گی؟ زیادہ ثقہ کی۔ تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو جو مخالفت کر رہا ہے شاذ کہا جاتا ہے۔ یہ روایت کیا ہوتی ہے؟ شاذ، اور ان کی روایت کو کہا جاتا ہے محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، یہ شاذ ہے۔ اگر یہ معتبر تھا اور مخالفت کی وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ۔ اور اگر کوئی ضعیف راوی ہے اور وہ کسی معتبر کے خلاف روایت بیان کر رہا ہے تو یہ خود ضعیف ہے اور ثقہ کے خلاف بھی بتا رہا ہے، تو ایسے کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ تو معتبر اپنے سے معتبر کے سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو گئی؟ شاذ، اور غیر معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو گئی؟ منکر۔ سمجھ میں آیا؟ تو شاذ اور منکر، بہت سو کو سمجھ میں آیا، بہت سو کو نہیں بھی آیا، اتنا وقت اپنے پاس ابھی نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا۔ تو دوسری وجہ ہوئی راوی کا جھوٹ۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ جو بھی تھی، ہاں جلدی ختم کرو۔ سند میں انقطاع۔ دوسرا راوی کا جھوٹ۔ تیسری وجہ سند یا متن میں اضافہ، یا لکھنے میں یا بولنے میں غلطی۔ کبھی پروننسیشن کے مسٹیکس ہوتے ہیں، پڑھنے میں کچھ ہوتا ہے، کوئی آدمی کچھ، جیسے مثلا لکھا ہے اب یہ احمد ہے یا احمر ہے، اب کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، اب لکھنے والے نے ایسا کر دیا، اب وہ احمد لکھنا چاہتا تھا، اس نے لکھنے میں ایسا کیا لیکن وہ احمر ہے، تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، زید ابن ثابت،
کوئی آدمی غلطی سے اس کو ثابت ابن زید بھی کر دیتا ہے. اتنے سارے نام ہوتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کچھ بولتا ہے, سننے والا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی بات ہوتی ہے. اس اعتبار سے حدیث میں آگے پیچھے یا اسی طرح سے اضافہ یا تبدیلی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی پوری حدیث یا وہ ٹکڑا جو اضافہ ہے وہ کیا ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے. پوری حدیث ضعیف نہیں ہوگی, اگر پورے میں ہی اتنا سارا گڑبڑ کر دیا تو سب غلط ہو جائے گا, معنی ہی بدل گئے. لیکن اگر کوئی ٹکڑا اس میں بڑھا دیا ہے, اتنے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے یہ معتبر نہیں, باقی حصہ کیا ہے, معتبر ہے. مثال کے طور پر اگر محدث بتاتے بتاتے اپنی طرف سے کوئی وضاحت کر دے, انما الاعمال بالنیات, مثلا انما الاعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور محدث اس کے بعد کہے اس لیے نیت صحیح کرنا ضروری ہے, نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. تو اب اس نے حدیث بیان کی اور اس کے فوراً بعد ایک جملہ اپنی طرف سے بیان کیا سمجھانے کے لیے, لیکن سننے والا سن رہا ہے, اس کو لنک بیچ میں کہاں بریک ہو رہا معلوم نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, کوئی آدمی کہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اور اس کے بعد میں محدث اپنی طرف سے کہے, بتانے والا اپنی طرف سے کہے, اور چھٹی چیز اس میں ذکر نہیں کیا, ذکر اس میں چھٹی کوئی چیز نہیں ہے, اپنی طرف سے کہے. اب وہ آدمی کیا سمجھے اس کو, حدیث کا ٹکڑا ہے یہ. تو بعض اوقات محدث سمجھانے کے لیے کچھ بولتا ہے, سننے والا اس کو حدیث کا ٹکڑا سمجھتا ہے, تو ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں مدرج. یہ درج ہو گیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, مدرج. تو وہ ٹکڑا کیا ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے. اس کی مثال علماء نے ذکر کی ہے, ابھی اتنا وقت نہیں ہے, اس کو مدرج کہتے ہیں. اسی طرح سے کبھی بولنے والا جوڑی جہاں ہوتی ہے وہاں پر جوڑی بدل کے غلطی کر دیتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اب اس میں کیا ہو جاتا ہے, الٹا. بتانے والا کیسا بول رہا ہے, سننے میں اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو اب دایاں بایاں جس میں جوڑی ہوتی ہے اس میں آگے پیچھے اس طرح سے ہو جانا, اس کو کیا کہتے ہیں, قلب. یہ پلٹ گیا, تو ایسی روایت کو کہتے ہیں مقلوب. یہ روایت کیا ہوتی ہے, مقلوب. تو جس میں الٹا پلٹا ہو جائے, پہلا بعد میں ہو جائے, بعد میں. یہ راوی میں بھی ہوتا ہے اور حدیث میں بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا زید ابن ثابت, اس کو کیا کر دیا, ثابت ابن زید. اب یہ کیا کر دیا, اس کو باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ, تو یہ نے الٹا کر دیا اس کو, فلاں ابن فلاں, جوڑی بدل دی. تو اس کو کیا کہیں گے, مقلوب. کبھی حدیث کے سلسلے میں لکھنے میں, جیسے میں نے بتایا کہ اس نے لکھا احمد, یا بولا بتاتے وقت احمد ابن فلاں, دور بیٹھا ہے طالب علم, مائک اور ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے میں. کبھی سننے میں غلطی ہوئی, احمد کو کیا سن لیا, احمر, یا احمر کو کیا سن لیا, احمد. یا پڑھنے میں دیکھا اس نے, لکھتے وقت میں ایسے اسکیچ پینز اور ایسے مارکرز تو زمانے میں نہیں تھے, اس کو ڈبا کے لکھنا پڑتا تھا. لکھنے میں کچھ ایسا ہو گیا تو اس میں احمد کو کیا سمجھ لیا اس نے, احمر. تو ایسی روایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے, مصحف ہے, اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. تو یہ روایتیں اپنی طرف سے لکھنے میں, سننے میں, بولنے میں غلطی کی وجہ سے ایسی روایتوں کو یا اس ٹکڑے کو ضعیف کہا جاتا ہے. جیسے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ ڈالا تو احتجارہ کا لفظ حدیث میں آیا ہے. احتجارہ, اس کو کیا کر دیا ایک راوی نے, احتجمہ, احتجمہ کا لفظ ہوا. تو اس طرح سے پڑھنے میں, سننے میں غلطی کی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں, علماء نے مستقل ان تمام چیزوں پہ ایک نہیں کئی کتابیں لکھی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ سے بول رہا ہوں. مقلوب کے اوپر کتابیں ہیں, مصحف کے اوپر, تصحیف کے اوپر کتابیں, کیوں تصحیف ہوتی ہے, کہاں کہاں ہوئی, کون سی روایتوں میں, مدرج کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. تو مستقل ہر چیز جو میں نے بیان کی ہے, ایک نقطہ
اس ایک ایک نقطے پہ کئی کتابیں ہیں، اس کا وقت ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ تو یہ بات حدیث کے بارے میں تھی کہ کیوں حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کیوں راوی ضعیف ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی جو مجھ کو کچھ لوگوں نے پوچھی تھی، کیا ضعیف حدیث حسن بن سکتی ہے؟ تو اب یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی۔ حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ نمبر 1، سند میں غلطی کی وجہ سے، انقطاع کی وجہ سے۔ 2، راوی یا تو دینداری میں کمزور ہو یا پھر یادداشت میں کمزور ہو، یا پھر وہ روایت کیا ہو، شاذ ہو یا معلل ہو، تو ایسی صورت میں حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔